توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ دو کام ہیں آج آپ کے ذمہ، سننا بھی اور مجھے پڑھنے پہ آمادہ کرنا بھی۔ آیت وہ تلاوت کرنے لگا ہوں جس سے عالم اسلام کا بچہ بچہ واقف ہے، بلکہ پوری آیت بھی شاکر بھائی نہیں، آدھا حصہ آیت کا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سمجھ گئے؟ صلوات پڑھو اور تسلیم کرو جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کون نہیں جانتا اس آیت کو، لیکن اس میں جو معنویت ہے، جو اس کی گہرائی اور گہرائی ہے، اسے ہر صاحب علم بھی نہیں جانتا۔ اس میں مولانا سبی شیرازی وہی تاکید ہے جو یطہرکم تطہیرا میں ہے۔ یہ قانون نحو میں مفعول مطلق کہلاتا ہے، پاک کیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، تسلیم کرو جیسا کہ تسلیم کرنے کا۔ دربار لگا ہوا تھا تمہارے امام ششم کا، 2000 بندہ مولا کی محفل میں موجود ہے۔ سرکار نے سر اٹھایا، فرمایا قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں بظاہر جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بات ہو رہی ہے، اسی میں علی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا جیسے سورہ انفال میں اللہ کہہ رہا ہے افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اب ظاہری ترجمہ یہی بنتا ہے اگر میرا رسول مر جائے یا قتل ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پچھلے دین پہ پلٹ جاؤ گے؟ فرمایا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے رسول نے مرنا ہے یا قتل ہونا ہے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو تو پھر یہ کیوں کہا او قتلا یا قتل ہو جائے؟ فرمایا اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے افَإِن مَاتَ مُحَمَّدٌ أَوْ قُتِلَ عَلِيٌّ، اگر محمد مر جائے علی قتل ہو جائے۔ تو کیا تم پچھلے دن میں پلٹ جاؤ گے؟ اسی طرح اس آیت درود میں بھی شفیق زیدی کاظمی یہی نقطہ کار فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں غلام باز کے اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے صلو علی محمد وسلموا علیٰ تسلیما، محمد پہ درود پڑھو، علی کو مانو جیسا کہ ماننے۔ سارا دن بخار رہا ہے مجھے،
لیکن لگ رہا ہے کہیں سے، تو پھر اپنے چہرے بھی ٹھیک رکھو. تسلیم کرو علی کو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. اور یہ بات قاری صاحب کہے گی کس سے جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے. جس نے علی کو ویسے تسلیم نہیں کیا جیسا کہ حق ہے، وہ سب کچھ ہے، صاحب ایمان نہیں ہے. کلیہ بتانے لگا ہوں. باہر والوں جو کھڑے ہوئے ہو ادھر گلی میں ادھر گلی میں، لکھنا لوہے دل پر. معرفت کا پہلا سبق امجد یہی ہے کہ ان 14 کو بس بے سوچے یہ کہہ کر مانو کہ جو میں جانتا ہوں ان کے بارے میں وہ بھی مانا جو نہیں جانتا ہوں. سے ظاہر ہوا وہ بھی مانا، جو ان کا چھپا ہوا ہے وہ بھی. اللہ تو واجب ہو جاتا ہے خدا اور 14 پر. معرفت کا پہلا زینہ کھول دیتے ہیں سینے میں. نہیں اب دیکھیں سورہ اعراف ہے، رسول سے اللہ کہہ رہا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ جو تیری محفل میں بیٹھے ہیں ان کی نظریں تیری طرف ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تجھے دیکھ نہیں رہے. اللہ اکبر. نگاہیں تیری طرف لیکن تجھے نہیں دیکھ رہے. یعنی یہ وہ ہیں جو سامنے ہیں. سلمان وادی شیراز سے چلا، پہچانا. اور طارق جاوا کہیں نہیں ملتا کہ سلمان نے رسول سے کہا ہو یہ معجزہ دکھاؤ تو مانوں گا، بلکہ جو ہی نظر پڑی دونوں بھائیوں کو ہجوم صحابہ میں دیکھ کر کہا میں نے تم دونوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا. ایک بات آئی ہے سامنے شاکر بھائی، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ کہوں یا نہ. قوت خرید ہے تو پھر سنو. معرفت کا درس ہے اس ایک بات میں 1001 باتیں چھپی ہوئی ہیں. تھوڑا سا پہلے ایک جملہ، حج کا موسم ہے، جوڑی حج پہ گئی ہوئی ہے. کون سی جوڑی؟ کائنات میں ایک ہی تو جوڑی ہے، ہیں چھوٹے بڑے ہیں دونوں برابر کے. اللہ حسنین شریفین، کعبے کے ایک جانب تیرے مولا حسن کا خیمہ، دوسری جانب سلطان کربلا کا خیمہ، بھرا ہوا ہے خیمہ دونوں کا اپنی اپنی جگہ پہ. ایک عربی بدوی صحرا میں رہنے والا بدو تیرے مولا حسن کے دروازے پہ آیا. میں لاکھوں سلام کرتا ہوں اس بدو کی معرفت کو. نہ کسی درس میں پڑھا ہے، نہ سکول کالج کا منہ دیکھا ہے. اور
ذات واجب کے قسم اللہ، یعنی حتیٰ کہ حسنین شریفین کو صورت سے بھی نہیں پہچانتا، یہ ابھی آگے پتہ چل جائے گا۔ لیکن دیکھو کہ اس بدو کا معیار معرفت کیا ہے۔ خیمے کے دروازے پہ آیا، من جملہ سلام کر کے اب پوچھ رہا ہے مولا حسن کے بارے میں، جو کہ خیمہ بھرا ہوا تھا۔ کہتا ہے ایوکم بحر الندى، نہیں اپنی طبیعتوں سے پوچھ لو، ابھی وقت ہے۔ میں یہاں سے پٹری بدل سکتا ہوں۔ اگر میرے یقین کے لیے نعرے لگائے نا، دیکھنا ہے کہ کیا مقام کیا ہے اس کا، جس نے شکل تک نہیں دیکھی ہوئی امام کی، وہ اڑتی اڑتی سنتا ہوگا وہ کس طرح پوچھ رہا ہے تیرے مولا حسن کے بارے میں۔ کہتے ہیں ایکم بحر الندى وحجت اللہ علی الورا، ایکم تحفۃ ملیک العرش الی محمد المصطفى، ایکم القائم مقام علی المرتضی، ایکم الشجع المعترض فضلہ فی حلقوم العادہ، ایکم مخرج النیاق من الصخرة الصما، ایکم من صلی خلفہ الشہداء من الارض والسماء، ایکم وارا جسد ابی تراب فی التراب۔ مجھے یہ افسوس نہ ہو کہ میں نے بے محل علم کی دکان سجا دی۔ ایکم وارا جسد ابی تراب فی التراب، ایکم مغیر طینت الشانی الکذاب، ایکم اوسع موعظۃ من سلیمان، ایکم لؤلؤۃ الرحمن، ایکم زائر الکعبۃ ومزور الحرام، ایکم الامام ابن الامام، ایکم مفخر البیت والحرم، ایکم المعروف بالجود والکرم، ایکم موج الکوثر ولجۃ سلسبیل، ایکم حارس بابہ جبرائیل، ایکم ولی الزمن، ایکم مولاي الحسن۔ ترجمہ کروں؟ کہتے کون ہے تم میں وہ جو سخاوت کا سمندر ہے؟ اب مجبوری ہماری یہ ہے مولانا کہ جو وسعت لغت عرب میں ہے وہ ترجمہ کرنے والے کسی زبان میں نہیں۔ ہم سخاوت کا ترجمہ بھی سخاوت کرتے ہیں، جود کا بھی سخاوت کرتے ہیں، فیاضی کا بھی سخاوت کرتے ہیں، ندا کا بھی سخاوت کرتے ہیں۔ یہ چاروں الگ الگ ہیں۔ اللہ ایک ایرانی شاعر نے قاری صاحب شفیق زیدی تیرے مولا حسن کی سخاوت کو مد نظر رکھ کے ایک شعر بولا ہے، سناؤں؟ وہ کہتا ہے، جو فارسی جانتے ہیں وہ شعر میں لطف لے لیں، باقیوں کو ترجمے میں شامل کر لوں گا۔ وہ کہتا ہے گر یک بخار بحر کفت در ہوا و رود، گر یک بخار بحر کفت در ہوا و رود، اگر تیری سخاوت کے سمندر سے
ایک بخارات کا قطرہ ہوا میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ تا روز حشر ضیاء ذرّی زند سحاب، تو پھر بادل سے برف کے اولے نہیں، سونے کے اولے برسیں گے۔ پچھلے محلے والوں، تا روز حشر یا لائے ذرّی زند سہو، پھر قیامت تک بادل سونے کے اولے برسائے گا۔ یہ ندا ہے۔ اچھا یہ تو انہوں نے کہا نا، متنبی ایک شاعر گزرا ہے، اور عربی ادب میں ہم نے خود جو عربی ادب ہمیں پڑھایا گیا ہے اس میں متنبی، وہ کتاب کا نام بھی متنبی ہے، اس کی کتاب شامل ہے۔ اس نے اس خاندان کی سخاوت کے بارے میں ایک شعر کہا ہے، سناؤں؟ وہ کہتے ہیں کل بحر یقذف للقریب جواہرا، ہاں اللہ کرے سارے خریداروں میرے سامنے، کل بحر یقذف للقریب جواہرا جودا ویبعث للبعید سحائبا۔ وہ کہتے ہیں تمہاری سخاوت سمندر کی طرح ہے کہ جو قریب کھڑے ہوں کے لیے موتی اچھالتا ہے، اور جو دور ہیں ان کے لیے کم از کم بادل ضرور بھیجتا ہے۔ پلے بڑی بات جو سر سے گزر گئی، بادل سمندر سے اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو قریب ہیں ان کو موتی دیتا ہے سمندر، اور دور والوں کے لیے بادل کم از کم بھیجتا ہے کہ چلو بارش ہی برسا دے، جو دور ہیں پاس نہیں آ سکے۔ یہ تو ہے متنبی کا خیال۔ اور یہ خاندان اپنی سخاوت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیرے مولا حسین نے 50,000 دینار ایک سائل کو دیے، وہ حقہ بقہ گھر سے سوچ گیا تھا کہ 500 دینار مل گئے میرا سمر جائے گا، اور سلطان کربلا نے کتنے دیے؟ 50,000 دینار۔ تو مولا اتنے، حسین نے کہا لو رع البحر نواء لنا خاذل، اگر سمندر ہماری سخاوت کو دیکھ لے تو قیامت تک اس کی لہریں سر نہ اٹھا سکے۔ یہ ہے ندا، ایکم بحر الندا وحجت اللہ علی الورا۔ کون ہے تم میں وہ جو خدا کو چھوڑ کر سب پہ خدا کی حجت ہے؟ لاہور والوں عقیدہ سیکھو اس بدو سے، یہ ہے وسلموا تسلیما کا عملی مظاہرہ۔ ایکم تحفۃ ملیک العرش الی محمد المصطفیٰ، کون ہے وہ تم میں جو اللہ کی طرف سے محمد کو تحفہ آیا؟ اب سردار صاحب آپ گلی والوں کا مزاج پوچھئے گا، کھڑے ہوئے تم بھی بتانا۔ میں شاکر بھائی جملہ بولنے لگا ہوں، اگر خریدا گیا تو پورا ترجمہ کروں گا، ورنہ یہی سے گھنٹہ پڑھنا میری ذمہ داری ہے، کیا پڑھنا ہے یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں اگر خریدو گے تو پھر ساری جنس تمہاری، ورنہ یہیں سے میں کنی کترا جاؤں گا۔ کہتا ایوکم القائم مقام علی المرتضی، کون ہے تم میں وہ جو علی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے؟
میں تمہیں کہتا ہوں واہ واہ واہ، یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کی، یقیناً خریدا۔ اس سے بڑی فضیلت مولانا کیا ہو سکتی ہے قاری صاحب؟ کون ہے تم میں وہ جو علی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے؟ فکرہ سننا، اشیاء سنی دوستو۔ کہتے ہیں ایوکم، پہلے جلدی پڑھتا گیا تھا نا، اب رک رک کے پڑھوں گا۔ ایوکم الشجل معترض فضلہ فی القوم العادا۔ علی والا جاگ کے ترجمہ سننا، کہتے ہیں کون ہے وہ تم میں جس کے فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسے ہوئے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں، پھر غور کرو۔ ایکم الشجل معترض فضلہ فی القوم العادا، جس کے فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح۔ کبھی کسی انسان کو بھی ہڈی پھنسی؟ اور ان سے یوں کرو پرہیز، دشمن حیدر سے یوں کرو پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کتا نمک کی کان میں جا کے پاک ہو سکتا ہے، علی کا منکر کوثر میں نہا کے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ سزائیں دیتا ہوں، میں ممکنوں کو بس یہی سزائیں دیتا ہوں، اور علی کے نام سے جب بھی ملی خوشی مجھ کو، میں اپنی ماں کو دعائیں دیتا ہوں۔ آئیے اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرے، جن دلوں میں علی آباد ہے، اول سے آخر تک کل ایمان ڈالا کرے جو سے آباد ہے۔ میں تم سے راضی، مولا حسن تم سے راضی ہو، ہڈی انسان کو نہیں پھنستی، کتے کو پھنستی ہے۔ کیا عقیدہ ہے بدو کا؟ وہ شفیق زیدی بتا رہا ہے کہ جو اس کا دشمن ہے شکل انسانی ہے، خاندان کتے کا ہے۔ گھبرائے تو نہیں نا؟ جیتے رہو۔
بھئی یہی ترانہ بچائے گا تمہیں میدان حشر میں. ایکم الشجل معترض فضلہ فی حلقوم الاعداء، دشمنوں کے گلے میں جس کے فضائل ہڈی کی طرح اٹکے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ جاگنا. آگے کہتے ہیں ایکم مخرج النیاق من الصخرۃ السما، کون ہے تم میں وہ جس نے سنگلاخ چٹان سے اونٹنیوں کی قطار نکالی. بڑی بات جو ایکم مخرج النیاق ناکا جدو سیون دی نگری کے تیرا لایا تو لوگ تکلیفہ نہ سنائے. سرکار نے کیا دو باتیں، دو تسی پورے کرو، دو نہ ذمہ دار میں ہیں. کوٹھے چلن دیو، پہاڑ چلن دیو، چٹان چلن دیو، لنگر چلن دیو، جنگل چلن دیو، کنی چلن دیو. کوٹھے آگے لاؤ، یہ گاؤ، جڑیت میں مذہب آئے، کلندر ذمہ دار، زمین تو آئے، کلندر ذمہ دار. نعرے کون ہے جس نے سنگلاخ چٹان سے پتہ نہیں کس کے ذہن میں ہے کس کے علی سین نہیں ہے تو میں کاشف جلدی جلدی یاد دلا دوں. ابو سمسام ابسی، ہاں ایک بندے کا نام ہے، مدینے میں کلمہ پڑھا، رہ گیا مدینے، کچھ سالوں کے بعد کہا سرکار میں نے اسلام بھی پہچان لیا، ایمان بھی پہچان لیا. یعنی میں بتا دیتا ہوں اسلام محمد ہے، ایمان علی ہے. کہتے میں نے دونوں کو پہچان لیا، اب اجازت ہے جاؤں؟ اور میں جاؤ سرکار اگر میں اپنے وطن جا کے تبلیغ کروں اور اپنے قبیلے کو مسلمان کر لوں مجھے اجرت کیا ملے گی؟ اب یہاں ایک مسئلہ حل کرتا چلوں. رسول کا شفیع ذاتی حق تھا، آگے کہتے اے دین پھیلانے پہ اجرت کیسی؟ یہ نہیں کہا، یہ ان لوگوں کے لیے میں نے جملہ بولا ہے جو علماء ذاکرین کے نذرانوں پہ اعتراض کرتے اور کرتا وہی ہے جس نے زندگی میں کبھی مجلس کرائی نہ ہو. آگے ہاں رسول نے یہ نہیں کہا کہ دین کی تبلیغ پہ اجرت مانگتا ہے. فرمایا لق علیہ سمانون ناقۃ حمر الوبر سود الحدق ذات سنامین علیہا نقط الحجاز والیمن. فرمایا اس کی اجرت میں تمہیں 80 اونٹنیاں دوں گا جن کی پشم سرخ ہوگی، آنکھیں سیاہ ہوں گی، کوہانے دو ہوں گی. کوہان سمجھتے ہو نا، اونٹ کی پشت پہ ابھرا ہوا حصہ ایک ہوتا ہے نا. فرمایا دو ہوں گی، خالی نہیں ہوں گی، ان پر یمن اور حجاز کے تحفے لدے ہوئے ہوں گے. تھک گیا تو کافی ہے. لیکن ابو سمسام
समसाम, जब तू अपना कबीला मुसलमान करके वापस आएगा मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें। क्यों सरकार? मैं वापस चला जाऊंगा दुनिया से। अल्लाह रहती दुनिया तक आपको सलामत रखे। अगर आप होते फिर तो ठीक था, अब खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं मिलूंगा। 2 सतरें लिख दें, अपने दस्तखत कर दें, ताकि मैं अपना हक आपकी तहरीर दिखा के मांग सकूं। रसूल ने लिखा, दस्तखत कर दिए। अब आज के बाद कोई ये बकवास ना करे कि रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानता था। समझ में आ रही बात? सरकार मांगू कैसे? कहा मेरे वसी से, मेरे जानशीन से। गया अबू समसाम, क्यों तुम्हारा ज्यादा वक्त लूं? अपनी कौम को मुसलमान करके वापस आया, दरबार में आया, जेब से कागज निकाला। ये तहरीर पहचानते हैं? हमारे रसूल की है, जरा पढ़िए। 80 ऊँटनी सुर्ख पशम स्याह चश्म दो और खाली भी नहीं। यमन और हिजाज के ताइब, किसी पे रेशम, किसी पे ज़रबफ्त, किसी पे चांदी, किसी पे सोना। ले भाई, ऐसी ऊँटनियाँ पूरी दुनिया में नहीं मिलने की गई। क्या रसूल माअज़ल्लाह मुझे गलत लिख के दे गया? जागना। 650 साल का एक बूढ़ा कमर के खम को जोरे विला से सीधा करके उठा, कहने का आओ अबू समसाम, यहाँ से क्या मिलेगा? वादा अल्लाह करे या मोहम्मद पूरे अली करता है। घबरा तो नहीं कि मेरे सामने वादे खुदा करे या मुस्तफ़ा करे, पूरे। सलमान कहता है खालिद साहब कि मैं दरवाजे इस्मत पे गया, बस हाथ बढ़ा रहा था, अंदर से आवाज आई खैबर शिकन की, सलमान रोक, अबू समसाम को भी रोक, मैं आ रहा हूं। बाहर आया वजहुल्ला अबू समसाम। ये नहीं कि तेरे कहे पे भरोसा नहीं, मैं तेरी इस अमानत के बारे में तेरी तख्लीक से पहले जानता हूं, लेकिन अरसा हो गया है अपने हबीब की तहरीर नहीं देखी। ये राज की बात है, लाहौर के शिया सुनियो, घर जाके सोचना। रसूल को मेरा हबीब कहने वाले कायनात में 2 हैं, या अल्लाह या अली। मैंने जो कहना था कह बैठा जी। बस फर्क इतना है मौलाना, किताबों में अमजद यही मिलेगा। अल्लाह कहता है कुल या हबीबी, कहे आए मेरे महबूब। अली कहता है काल अली हबीबी, मुझसे कहा मेरे महबूब ने। तो उसकी तहरीर नहीं देखी, जरा दिखाया, चूमा बिला तशबी, आंखों पे लगाया, रुका अली ने जेब में रख लिया। सलमान जी मसदर ईमान, दरबार में जा ऐलान कर, जो देखना चाहे कि अली नबी के वादे कैसे पूरे करता है, कल नमाज फजर के बाद जो हलाली है वो घर नहीं जाएगा। थकन का बहाना तो मैं करता कि बुखार मुझे था। हलाली जो भी होगा बात उसकी एक होती है, हलाली जो भी होगा
बात उसकी एक होती है, उसे अली मुर्तजा की टेक होती है। अली को मानकर इजाज़ नारा जो लगाता है, हदीस मुस्तफा में उसकी अम्मा नेक होती है। भाई अपनी अपनी माँ को खिलाने अकीदत पेश करे, कुल्ले ईमान करे जो से आवाज़ अब्बास तुमने रुबाई पढ़ी कि उसको अली मुर्तजा की टेक होती है। मुझे एक टेक की हदीस याद आ गई, सुना दूं? सूरह हामीम सजदा की शागिर भाई रसूल तफसीर कर रहे हैं। फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन 50,000 साल का होगा। रसूल तफसीर कर रहे हैं, खड़े होके गुजारना पड़ेगा। सलमान उठा, सरकार आप भी खड़े रहेंगे? मैं भी खड़ा रहूंगा। सरकार बड़े अमीर मिजाज हैं, आप नाजुक मिजाज है, थोड़ी सी गर्मियों पसीना टूट टूट के लड़ियों की सूरत बहता है, 50,000 साल खड़े होके कैसे गुजारेंगे? मुस्करा के मायनते के लब जुम्बिश में आए, फरमाया अतवक्कौ अला अलीयन हत्ता यफरग अल्लाहु मिनल हिसाब, जब तक अल्लाह हिसाब लेता रहेगा मैं अली की टेक पे खड़ा रहूंगा। सरदार साहब आपका मोहल्ला ठीक बैठा है? जो हलाली है कल नमाज के बाद घर नहीं जाएगा, इधर आएगा। अब चाहे कोई था या नहीं, अब तो अली हुसैन सबको काशिफ आना पड़ा, हलाली भी आए हरामी भी आए कि घर जाते हैं निशान लगता है। आ गए, तिल धरने की जगह नहीं रही गलियों में। जब मौला ने देखा सब मर्द और जन मदीने के जमा हो गए, सर उठा, अगर बैठा है और थका नहीं, ऐनुल्लाही नजरें दाएं बाएं गर्दिश करने लगी। आवाज आई, ऐना ऐना बुनई अल हसन। हाँ ना या बता, मैं बाबा जान इधर हूँ। बेटा अबू शमशाम के साथ चला जा, वादी अकीक में एक बहुत बड़ी संगलाख चट्टान आएगी, उसे पांव की ठोकर मारना। वो फट जाएगी, उससे महार बरामद होगी, अबू शमशाम को दे देना। ठीक है बाबा जान। गए, चट्टान आई, ठोकर मारी। जो लफ्जों को खरीदने का फन जानते हैं, काबे की दीवार फाड़ने वाले के बेटे ने चट्टान फाड़ दी। हाँ, चट्टान फट गई, महार निकली। शाकिर भाई किसकी? सूद की, हरीरे बहिश्त की, जिसको किसी तरफ याकूत लगे हैं, किसी तरफ ज़मर्रुद। यानी आज के मुताबिक आदमी अरबों रुपए की कीमत की तो महार। मेरे मौलाना हसन ने जागना खुदा के लिए, चंद लम्हे न थकना, वरना बड़ा अफसोस होगा मुझे। महार दी, काबू शमशाम चल, मुड़ के नहीं देखना पीछे। चलता जा, चलता जा, मुड़ के नहीं देखना। यमनी था ना, है अरबी था, जानता था ऊंट की लंबाई चौड़ाई है। अब देख नहीं रहा, दिल में कारी साहब मौलाना हिसाब कर रहा है, एक ऊँटनी निकल आई होगी, 2, 5, 10, 20, 40, 70,
80 نکل آنی چاہیے اس وقت تک. اور یوں مڑ کے دیکھا آخری اونٹنی کے پچھلے قدم باہر تھے, چٹان مل گئی. توجہ, میرے مولا حضرت نے کہا جاؤ ضعیف عقیدے والے. ٹھیک ہے بابا, ٹھیک ہے, ہو گیا بس, آپ نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو, ٹھیک ہے. کیا کہا مولا حسن نے؟ جاؤ ضعیف عقیدے والے. میں نے دونوں بھائیوں کے مزاج کا ایک ایک جملہ, چھوٹے بھائی کا جملہ میں نے تمہیں سنایا تھا جب 7ویں بیٹے پہ پہنچا اور راہب نے کہا مولا بس, تو مولا نے کہا جاؤ ظرف. اگر تو چپ رہتا تو اولاد آدم قیامت کے میدان میں الگ آتی, میرے بخشے ہوئے بیٹے الگ آتے. حسن کہہ رہا ہے ابو شمسام سے جاؤ ضعیف عقیدے والے, اگر تم مڑ کے نہ دیکھتا قیامت ہو جاتی. 80 اونٹنیاں تو میرے نانا کی ہیں, قیامت تک میری عطا کی قطار نکلتی ہے. قیامت تک اگر تو مڑ کے نہ دیکھتا. آپ کو تو یہ ایک معجزہ نظر آ رہا ہے نا, اس میں 101 معجزہ ہے. کیا کہا ہے میرے مولا حسن نے؟ اگر تو قیامت تک چلتا رہتا, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے سفر شروع کرو, جہاں ڈوب جاتا ہے چند سالوں میں پوری زمین طے کر لو گے. اور حسن کہہ رہا ہے اگر قیامت تک چلتے رہتے, اس کا مطلب ہے وہ چلتا رہتا, زمین بڑھتی رہتی. جس حسن کی کرامت اور عطا سے زمین بڑھ سکتی ہے, اور اگر اسی کا بابا کہے انا دہوت ارضھا, زمین کا فرش میں نے بچھایا, تو ماں کیوں مر جاتی ہے؟ اچھا, اور مولا کہہ رہے ہیں شاگرد بھائی تو قیامت تک چلتا رہتا, اس کا مطلب ہے قیامت تک چلتا, تھکتا نہ, نیند نہ آتی, بھوک نہ لگتی, یعنی بشریت سے ماورا ہو جاتا.
یہ عطا ہے اس کی. ایکم مخرج النیاق من الصخرۃ السما، کون ہے وہ جس نے سنگلاخ چٹان سے اونٹنیوں کی قطار نکالی. ایکم من صلی خلفہ الشہداء من الارض والسماء، کون ہے وہ جس کی اقتداء میں آسمان و زمین کے شہیدوں نے مل کر اس کے پیچھے علی کی نماز جنازہ پڑھی. شہید جنت میں تھے، شہید آسمانوں پہ تھے، شہید زمینوں پہ تھے. میں عالمانہ زمانوں سے کہہ رہا ہوں، تیرے مولا کے جنازے پہ حکم خدا ہوا تھا، سب جاؤ، سب علی کی نماز جنازہ پڑھو. پڑھائی حسن نے تھی. اگر تم تھکے نہ ہوتے تو یہاں تمہیں ایک تحفہ دیتا. ٹھیک ہے، 85% ہے، بہت ہیں، 15% کو معاف کیا. دونوں بھائی بیٹھے تھے ایک دن، ایسے کسی صحابی نے کہا کیا مقام ہے مولا حسن تیرا، علی کی نماز جنازہ کی امامت کرائی. چھوٹے نے سر اٹھایا، بھیا ظاہر میں آپ پڑھا رہے تھے بابا کا جنازہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں حسین کی جان ہے، میں نے دیکھا بابا علی تجھ سے بھی آگے کھڑے ہو کے اپنی نماز خود پڑھا رہا ہے. کاظمی مجھے ممبر کی قسم، یہ تیرے خود خیبر شکن کے خطبے کے فکرے ہیں. وَطَيُّرُ الْجِنَانِ تَحْتِفُ بِاسْمِي عَلَى مَنَابِرِ الْأَغْصَانِ. فرمایا جب جنت کی سویر ہوتی ہے تو جنت کے درخت کی ہر ٹہنی پہ پرندے کہتے ہیں حیدر حیدر حیدر. ارادے ہاں آج 10 منٹ دے دیے تھے میں نے، کل سے ٹھیک 9 بجے بیٹھنا ہے، ورنہ کل سے 9 سے جتنا لیٹ کیا گیا اتنا ٹائم کٹ جائے گا. ہاں جی آج چونکہ مجھ سے خود صاحب مجلس نے وقت مانگا تھا، کیونکہ دیا ہوا ہے آج نہیں کاٹ رہا، لیکن کل کے لیے اجازت نہیں ہے، اس لیے کل کٹے گا اگر لیٹ ہوئی تو. ہاں جی تحفہ سنبھال لیا نا. کون ہے جس نے علی کے جنازے پر امامت کرائی؟ میں شاکر بھائی چاہتا ہوں ان سارے جملوں کا ترجمہ کر ہی دوں. ہاں بس اب شرح نہیں کروں گا، ترجمہ سن لو، میری طرف دیکھنا.
کہتا ہے، اور اس سے بڑا فضائل قاری صاحب مولانا میری نظر میں شفیق زیدی، خدا کی قسم منبر کے خلاف کی قسم، اس سے بڑا فضائل ہو نہیں سکتا ہے بدو، یار کیا عقیدہ ہے، کیا نظر ہے، کیا پہچان ہے، کیا معرفت ہے. کہتے ایوکم وارا جسد ابی تراب فی التراب، کون ہے تم میں وہ جس نے ابو تراب کا بدن تراب میں چھپایا؟ پینچر ہو گئی، میرے ساتھ جو آئے ہیں میری مسز تھی، میرے اور بھی تھے دوست، میں نے کہا آج علامہ صاحب اگر لیٹ نہ بیٹھے تو بی بی پاک زہرا میں آگے سلاسہ کر رہا ہوں کہ میں کیوں علامہ صاحب بیٹھے، اگر جھوٹ بولوں تو بولا مجھے یہی خرک کر دے، اور علامہ صاحب نے میری بات کی تائید کر دی، اور وہ سن رہے ہوں گے جن کے سامنے میں نے کہا تھا کہ آج علامہ صاحب لیٹ بیٹھیں گے. نعرہ حیدر. یعنی تراب کا یہ جگر کہاں کہ وہ ابو تراب کو چھپا سکے؟ اب پہنچے ہو، اب پہنچے ہو، اب پہنچے ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حسن کے ہاتھوں کا اعجاز تھا جس نے ابو تراب کا بدن تراب میں چھپا لیا. ایکم مغیرو طینت الشاونی القذاب، کون ہے تم میں وہ جس نے جھٹلانے والے بدبخت دشمن کی طینت بدل دی تھی؟ یاد آ گیا؟ اللہ شام کے دربار میں جب کسی نے یہ کہا یبن ابی تراب من یقدر علی ذلک، ابو تراب کے بیٹے کس کی قدرت ہے کہ عراق کو شام، شام کو عراق، مرد کو عورت، عورت کو مرد کرے؟ حسن نے کہہ دیا اما تستحیین ان تقضی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے بیچ بیٹھی ہے؟ ہے عورت اور بالکل مردوں کے بیچ میں بیٹھی. طینت بدل گئی، بھاگنے لگی. حسن نے پکار کے کہا علی کے بیٹے کو بھونک کے جانا آسان ہے، سزا پوری سن کے جا. قد سارت ایالوں کا رجلن، میں نے تیری گھر بیٹھی بیوی کو مرد بنا دیا ہے. دیکھیں نا شاگر بھائی، 4 دعوے تھے. میں چاہوں تو شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد. جملہ ایک بولا، باتیں 4 پوری کر دیں. تحقیق سے پتہ چلا وہ جو عورت تھی اس کی وہ عراقی تھی، یہ مرد شامی تھا. جملے میں عراق شام ہو گیا، شام عراق ہو گیا، مرد عورت ہو گئی، عورت
اور یہی وہ بدو کہہ رہا ہے ایکم مغیر طینت الشانی الکذاب، جھٹلانے والے بدبخت دشمن کی طینت بدل دینے والا کون ہے؟ ایکم او سو موعدتم من سلیمان ایکم لؤلؤۃ الرحمن، کون ہے وہ جس کا دسترخوان سلیمان سے بڑا ہے؟ جو مجھے کھڑے ہوں کی فکر ہے، تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں، اور اب یہ پتہ نہیں جب بیمار ہوتا ہوں الٹا کچھ ہو جاتا ہے مجھے۔ ایکم اوسع موعدۃ من سلیمان، سلیمان بن داؤد کے دسترخوان سے جس کا بڑا ہے۔ جب میں نے شاگرد بھائی یہ پڑھا تھا نا جملہ، پھر میں نے دونوں کے دسترخوانوں کا تعاقب کیا۔ میں قاری صاحب ڈھونڈ کے لایا، سر اٹھانا، سلیمان بن داؤد کے دسترخوان کے لیے میں نے پڑھا روزانہ 6 بورے، بوریاں نہیں بورے نمک لگتا تھا سلیمان کے باورچی خانے میں۔ تھک گئے ہو تو پھر باقی بعد میں صحیح۔ گھڑیاں دیکھ لو، گھنٹہ مجھے میرا پورا ہو گیا ہے۔ ہاں بعد میں گو رہا ہے مجھے کہ بس کرو۔ 6 بورے نمک، اب اندازہ لگاؤ پکتا کیا کیا ہوگا۔ اور بدو کہہ رہا ہے اوسع موعدۃ من سلیمان، مجھے حیرت ہوئی کہ کیوں کہا ہے اس نے کہ سلیمان کے دسترخوان سے بھی بڑا؟ تو پتہ ہے کیا فرق لگا مجھے؟ میری طرف دیکھنا، سلیمان کا دسترخوان لگتا تھا، 1000 بندے نے کھایا، برتن سمٹ گئے، دھو دھا کے پھر لگا دیے، پھر سمٹ گئے، پھر دھو دھل کے پھر لگ گئے۔ تیرے مولا کے دسترخوان پہ سونے چاندی کے برتن ہوتے تھے، ایک بندہ کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے ہاتھ رک گیا، کتنے قیمتی ہیں برتن، کتنے جواہر لگے ہیں۔ اچانک علی کے ولی عہد کا بلا تشبیہ ہاتھ کندھے پہ آیا، کہا جی بھر کے کھا، یہ برتن کھانے والوں کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ یہ میرے نہیں، کھانے والے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اتنے برتن زمین پہ تو ہو نہیں سکتے، یہ کتاب میں نہیں ہے، پھر کل کو کہنا دکھاؤ کہاں ہے، میرے اندر کی آواز ہے، سن لو۔ آواز سے آواز ملانا نہ ملانا ضروری نہیں، اندر کی آواز۔ اتنے برتن قاری صاحب مولانا زمین پہ نہیں ہو سکتے کہ روز ہزاروں کھائیں لے جائیں پھر لے، یقیناً ادھر سے منگواتا ہوگا۔ اپنے اصلی گھر سے۔ ٹھیک ہے نا، عقل میں سماتی ہے نا یہ بات۔ ایکم ظاہر الکعبۃ و مزور الانام، کون ہے وہ جو بظاہر کعبے کی زیارت کرنے آیا ہے، خدائی اس کی زیارت کر رہی ہے۔ ایکم الامام ابن الامام، کون ہے وہ جو خود بھی امام ہے بابا بھی امام ہے۔ ایکم مفخر البیت والحرم، کون ہے وہ کہ جب وہ کعبے کے قریب جاتا ہے تو کعبہ ناز سے پھول جاتا ہے۔ ایکم المعروف بالجود والکرم، کون ہے تم میں وہ جو جود و کرم میں مشہور ہے؟ شاکر بھائی جملہ ہے، سادہ ہے
پرکار ہے، قیامت کا ہے۔ بدو کہہ رہا ہے ایکم موج الکوثر ولجت سلسبیل، تم میں سے کوثر کی موج کون ہے؟ یہ چشمہ کوثر کی بات نہیں، کوثر لقب ہے بطول کا۔ جی اس کی موج کون ہے؟ ایکم حارس بابہ جبرائیل، کون ہے جس کے خیمے کا دربان جبریل ہے؟ ایکم ولی الزمن ایکم مولا الحسن، تم میں زمانے کا ولی کون ہے؟ تم میں میرا مولا حسن کون ہے؟ پھر خود ہی کہتا ہے نور جس کے بوسے لے رہا ہے شاید یہی ہے۔ یہ ہے جس نے سلم و تسلیم پہ عمل کیا ہے۔ دیکھو سن لو، متفق غیر متفق ہونا تمہارے اختیار میں ہے۔ میری نظر میں سلمان کے بعد یہی نظر آیا۔ یان دیکھے اس معیار پہ سلمان نے پہچانا یا اس بدو نے پہچانا؟ بس 14 کو ایسا مانو تو سلم و تسلیمہ پہ تم نے عمل کیا، اور اگر ایسا نہیں مانتے اور اگر ایسا نہیں مانتے تم سب کچھ ہو، مومن نہیں ہو۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ عظمت پاک سیدہ سلام اللہ علیہ بلند سے بلند تر سلام۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول کریں۔ آج 13 محرم ہے نا؟ بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ وہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی جو جگہ اس کے لائق نہیں تھی۔ خود فیصلہ کر لو، ابن زیاد کا نجس دربار کہاں اور علی کی بیٹی کہاں؟ ہے کوئی جوڑ؟ بس وہاں کھڑی ہے، اور کھڑی کس عالم میں ہے؟ رب محمد و آل محمد کی قسم، جب کبھی میں نے اس روایت کو پڑھا ہے تو اسی جملے پہ آ کے ہمیشہ میرے اندر کچھ الٹ پلٹ ہونے لگتا ہے۔ سنی ہوگی مجھ سے پہلے بھی روایت تم نے، عربی پڑھا کرتا ہوں ساتھ، لیکن اس کا صحیح ترجمہ آج تک نہیں کیا، آج بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں صحیح ترجمہ کروں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے۔ ہاں لفظ یہ ہے، کسی سے اگر کرا سکتے ہو، اگر کسی کا جگر ہے تو اس سے پوچھ لینا، کونت سلام اللہ علیہا فی ذالک الوقت فی ارذل ثیابہا۔ میں اس کا ترجمہ ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ اس دن علی کی بیٹی کا لباس بہت بوسیدہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔
ایسے زیادہ میں نہیں کر سکتا. کھڑی ہے. ابن زیاد لعین نے سر اٹھایا. کہتے کاش آج میرے دربار میں کوئی علی والا ہوتا، اپنے پیر کے گھر کی بربادی دیکھتا، وہ روتا، چیختا، چلاتا، ماتم کرتا، میری خوشی بڑھ جاتی. دربار کے ایک کونے سے ایک حرامی اٹھا. کہنے لگا ابن زیاد بھول رہا ہے، ایک شیعہ لاکھوں شیعوں کا اکیلا شیعہ مختار تیرے زندان میں ہے، اسے دربار میں بلا کے خوشی پوری کر لے. اس حرامی نے کہا اس کا منہ موتیوں سے بھرو، مختار کو بلاؤ. جو رونے آیا ہے اور جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے وہ میری طرف دیکھے گا. سپاہی مختار کو بلانے گیا. جیسے ہی علی کی بیٹی کھڑی تھی کہتی اماں فضا جی بی دعا کر زمین پھٹ جائے اور میں زندہ زمین میں دفن ہو جاؤں. فضا نے حیران ہو کے کہا اکبر کے لاشے پہ موت نہیں مانگی، حسین کے گلے پہ خنجر دیکھ کے موت نہیں مانگی، اب کیوں مانگ رہی ہو؟ کہا دیکھا نہیں بھائی مختار آ رہا ہے اور میں کس عالم میں کھڑی ہوئی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس آ گیا مختار. بات لمبی ہے، وہ دو فکریں کہہ کر سمیٹ دیا میں نے سارا کچھ. کیوں بلایا؟ آج میں خوش ہوں، ہر کوئی منہ مانگے انعام لے رہا ہے مجھ سے، تو بھی مانگ. مختار نے تھو کر کے زمین پہ تھوکا. کہا تجھ جیسے مانگت سے علی کے سوالی کیا مانگیں گے، اور اگر دینا ہی ہے تو میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں میرا مولا حسین آج کل کربلا آیا ہوا ہے. میں رہائی نہیں مانگتا، اسی طرح پاپ زنجیر اپنے سپاہیوں کی نگرانی میں مجھے کربلا جانے دے، حسین کے قدم چوم کے واپس آ جاؤں گا. حرامی کہتا ہے کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ اگر حسین یہی ملا دوں تڑپ کے پیچھے مڑا، ایک ایک کرسی پہ نظر ڈالی. کہتے ہیں اگر میں آزاد ہوتا تو تجھ سے پوچھتا کہ مذاق قیدیوں سے کیسے کرتے ہیں، اب مجھے معاف کر دو گے؟ اس حرامی نے بلا تشبیہ تخت کی نچلی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا. مختار نے دیکھا ایک سر ہے، ادھر کی زلفیں ادھر، ادھر کی ادھر، خاک و خون میں لتھڑا ہوا. کہتے دیکھا ہوا لگتا ہے پہچان میں نہیں آ رہا، یقیناً تیرے دربار میں کوئی بے گناہ ہوگا. زانو کے بل جھکا. ایوہ القتیل فی سبیل اللہ من انتا، اے کشتہ راہ خدا میں نے پہچانا نہیں تو کون ہے؟ زخمی لب چھڑائے آواز آئی مختار آج تو کیا پہچانے گا؟ عید کا دن ہوتا، بازار مدینہ ہوتا، نانا کا دوش ہوتا، زلف کی مہار ہوتی. العظمت للہ. جب پتہ چلا کہ حسین ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیر ٹوٹ کے دور گری. ایک سپاہی سے تلوار چھینی، حملے کا ارادہ کیا. دامن ابا کو کسی نے جھٹکا. چچا مختار جنگ نہیں کرنی، اسی جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہا نگل لیے، اسی جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان کھا لیے. تڑپ کے مڑا کون ہے اس ناپاک دربار میں مجھے چچا کہنے والا؟ پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں. زمین پہ ٹکر مار کے کہتا ہوں میں اندھا ہو گیا ہوتا، میری آنکھیں نہ ہوتی. سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سجاد کے گلے میں تو، سجاد کے پاؤں میں بیڑی. کہا میں اکیلا تو نہیں، ہاذہ زینب، ہاذہ ام کلثوم، علی کی بیٹیاں دربار میں کھڑی. مجلس اللہ کو منظور مقبول فرما. مانیان کی مسائی کو شفیق اللہ سکتا، مومنین مومنات کی شرکت مبدل ہماری یولیدہ بیانی فرما. یون بھی اولاد اولاد علی ناتا فرما. جو مقروض اور تنگ دستن کی طرف، جو بے گناہ قید ہیں رہتا، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ
جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضا عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ.